اب رہی بات سافٹ ویئر کی، اگلی سوموار تک اگر یہ ڈوگر کی چیخیں اور رجب فیملی کی چیخیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نہ سنائی دی گئی تو میرا نام شزیب نہیں. جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے، ابھی تک ان کے اوپر 15 اپلیکیشنز NCCI میں سبمٹ ہو چکی ہیں. مزید جتنے لوگ ہیں آپ NCCI جائیں، انہیں جا کے بتائیں کہ بھائی جان صحابہ کرام کس نے گستاخی کی ہے، ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے. آپ اپلیکیشن دیتے ہوئے ان کی ویڈیو بنا کے اسپیشل پراپر لگائیں، اداروں کی مدد سے قانونی دائرے میں رہ کے ان کو ہم سزا دلوائیں گے انشاءاللہ. شاہ زیب سیالکوٹی کی رجب بٹ اور مان ڈوگر کو دھمکی آویز جو ہے وہ ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں شاہ زیب سیالکوٹی نے رجب بٹ کو بتایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں گا، تمہیں اور تمہارے دوست مان ڈوگر کو تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا. شاہ زیب سیالکوٹی ایک انفلوئنسر ہیں اور کچھ روز قبل مان ڈوگر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ توہین آمیز گفتگو کی تھی، جس کے بعد شاہ زیب سیالکوٹی نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا تھا. بہت اچھا کام کیا تھا انہوں نے، کیونکہ اوبیسلی کسی کو بھی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ماں صفدر نے جب کہا ماتم اور جلوس اور مجلس کو، اس وقت بھی ہم نے اسٹینڈ لیا تھا. اور ابھی میں شاہ زیب سیالکوٹی کا سارا واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ مان ڈوگر نے جو کچھ کہا وہ بہت غلط تھا. پہلی بات تو انہیں یہ ساری باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر شاہ زیب سیالکوٹی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ بہت اچھا اقدام تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رجب بٹ اور جو جواد ہیں وہ گئے اور انہوں نے مطلب ان کے خلاف پٹیشن دائر کی یا جو بھی کیا، اور وہ مطلب ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے بتا دیا کہ ایک بے بنیاد سی انہوں نے ہمارے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کی. اور شاہ زیب سیالکوٹی آج ہی جو ہے وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے باہر آئے. انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ہمارے مذہب پر، ہمارے عقیدے پر حملہ کرے گا تو میں تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاؤں گا. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل تشیعوں کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ، اس نے بتایا شاہ زیب سیالکوٹی نے کہ ابھی کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے ماتم کو، جلوس کو کوئی ایسی چیز پروموٹ نہیں ہوئی. تو یہ مان ڈوگر کون ہوتا ہے؟ اول تو یہ انفلوئنسرز کا مجھے ایک بڑی عجیب و غریب سی منطق لگتی ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں لوگوں کو دین سکھانے والے، جن کا کام گھروں کی عورتیں ناچ گانے اور عجیب و غریب چیزوں کو دکھا کر فیم لینا ہے. ان کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ وہ دین پر بات کریں جنہیں دین کا دال بھی نہیں پتہ؟ اور مان ڈوگر جیسا بندہ بیٹھ کر یہاں پر اگر دین کے جو ہے وہ خطبے دے گا تو پھر اوبیسلی اس پر کرٹیسزم تو بنتا ہے. تو مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ میں مان ڈوگر کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو ضرور بنا دی. اینی ویز شاہ زیب سیالکوٹی نے اس معاملے میں بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس کے باوجود رجب بٹ نے جو ہے وہ ان کے خلاف پٹیشن دائر کی، کیونکہ وہ بہت سخت الفاظ میں ان کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے تھے شاہ زیب سیالکوٹی. اور بقول شاہ زیب سیالکوٹی کے اب جو ہے وہ رجب بٹ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، کیونکہ مجھ پر تو غلط FIR اور پٹیشن دائر کروائی، لیکن اب جو میں کروں گا وہ تم لوگ دیکھو گے. مطلب کیا آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہونے لگی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس سے پہلے ہی مان ڈوگر صاحب کو معافی مانگ کے اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، ورنہ رجب اور مان ڈوگر ایک نئی اور بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا.